آپ شیعہ اپنے بچوں کی نام ازدواج مطہرات یا اصحاب پہ کیوں نہیں رکھتے، جبکہ سیرت امام علی میں ملتا ہے کہ خلیفہ راشدین، جتنے بھی خلیفہ راشدین گزرے ہیں ان کے نام باقاعدہ امام علی کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں، 72 شہداء کا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں خدا نہ کرے کبھی ان کا عکس بھی ہماری بچوں کی زندگی میں پڑ جائے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں ان کے قلوب میں بغض و عداوت اہل بیت سے وہ خود کفیل تھے، یعنی انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، وہ دشمنی اہل بیت میں اس قدر غرق تھی وہ شخصیات کہ اگر میں اپنی بچی کا نام ان خواتین کے نام پہ رکھوں اس سے بہتر ہے کہ میں خدا سے دعا مانگوں کہ مجھے خدا بچی نہ ہی دے، یعنی میں بغیر اولاد کے مرنا قبول کروں گا بجائے یہ کہ مجھے کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی ملے جس کا نام میں معصومین کے دشمنوں کے نام پہ رکھوں۔ اور نبی نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو۔ اب بتائیے قرآن نے جن کے ایمان کو معتبر قرار دیا ہو، معیار ہدایت قرار دیا ہو، جن کے تقوی کی گواہی دی ہو، اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، اگر اس پوری جماعت کو کافر گردان دیا جائے تو بتائیے ایسی جماعت کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ آپ فٹ کر لیجیے۔ اور جانتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت کی ایجاد کی، اس عبادت کا نام ہے براءت یا تبرہ۔ تبرہ، اور اس تبرہ کو یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ تبرہ ہے، اور اس تبرہ کو عبادت کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام انہوں نے بزام خیش خود ساختہ تبرہ رکھا ہے، اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھا۔ گویا یہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام تبرہ ہے، اور تبرہ کا مطلب ہے تمام صحابہ کرام کو گالی بکنا، تمام صحابہ کرام کو کافر کہنا۔ اب بتائیے ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جس کے ایمان کی گواہی، جس جماعت کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو اس کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس خانے میں آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟